لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وهادينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المبين إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد. حضرات کرام قدر، صاحبان ایمان، قرآن مجید کی یہ مشہور معروف آیت کریمہ ہے جس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک اگر کوئی محبوب پسندیدہ دین ہے تو بس اور بس وہ اسلام ہے. پروردگار نے کسی اور دین سے اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، اگر کیا ہے تو صرف اور صرف اسلام سے کیا ہے. اس کا مقصد ہے کہ اسلام میں کچھ ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں جن چیزوں کا رابطہ پروردگار سے ہے. اب رابطہ یہ ہے کہ اس اللہ نہ شر چاہتا ہے، نہ فساد چاہتا ہے، نہ عقل چاہتا ہے، نہ غرور چاہتا ہے، نہ گھمنڈ چاہتا ہے، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اس طریقے سے بن کے رہے جیسا خدا چاہتا ہے. اگر اس سے الگ انسان ہو جائے تو دیکھنے میں تو انسان ہے، اگر کیریکٹر انسان کا نہیں ہے تو وہ انسان صحیح طریقے سے نہیں ہے. اسلام ایک ضابطہ ہے، اسلام ایک اصول ہے، اسلام ایک آئین ہے، اسلام ایک قانون ہے، اسلام ایک نظام ہے. اسلام چاہتا ہے کہ تم نام سے نہ پہچانے جاؤ بلکہ تمہارا کردار دیکھ کے لوگ سمجھ لے کہ مسلمان جا رہا ہے. تمہارے کردار میں اگر شر پایا جائے، فساد پایا جائے، تمہارے کردار میں اگر غرور و گھمنڈ پایا جائے تو یہ یاد رکھ لیجئے گا، یہ اسلام میں نماز اس لیے صرف نہیں ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ پروردگار بتانا چاہتا ہے ہم اپنی عبادت کرا کے تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں جھکنے کا طریقہ پایا جاتا ہے یا نہیں، تمہارے اندر غرور تو نہیں ہے، تکبر تو نہیں ہے، انانیت تو نہیں ہے. یعنی جتنے زیادہ جھکتے جاؤ گے اتنے زیادہ بلند ہوتے چلے جاؤ گے، جتنا زیادہ کرتے چلے جاؤ گے اتنے زیادہ زوال کی طرف چلے جاؤ گے. یہ یاد رکھیے گا. اسلام عزت دینا سکھاتا ہے، ذلت دینا نہیں سکھاتا. پروردگار نے قرآن مجید میں کہا کہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت میں دیتا ہوں، ذلت میں دیتا ہوں. اگر پوری دنیا مل کر کے کسی ایک بشر کو ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا نہ چاہے. اس کا مقصد ہے عزت نہ آپ دے سکتے ہیں، ذلت نہ آپ دے سکتے ہیں. خدا جسے عزت دے رہا ہے وہ دیتا رہے گا. خدا جسے عروج دے چکا، زمانے کی طاقت نہیں ہے اسے پستی کی طرف لے کے چلا ہے. صلوات محمد وآل محمد. اب ایسانے گرامی جب بات آئی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی اس اسلام کے دائرے میں رہ کر کے کوئی نیک کام اور عمل کرنے چلے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی مخالفت نہ ہو. اگر مخالفت نہ ہو تو اس کا مقصد ہے اس نے یہ کام دنیا والوں کے لیے کیا ہے، اللہ والوں کے لیے نہیں کیا، اللہ والوں کے لیے نہیں کیا ہے. عزیزان گرامی، آئیے ذرا مولا کائنات فاتح قدیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں چلتے ہیں. دیکھیے مجمع قلیل ہے، کثیر ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، پیغام پہنچانا ہے مجھے عزیزان گرامی. اور یہ بیت الحسن میں ذکر معصومہ اور ذکر اہل بیت کا جو موقع ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ بھی دعوت نامہ ادھر کا نہیں ہے، دعوت نامہ ادھر کا ہے. تو اب عزیزان گرامی، خود مولا سے سوال مولا کے پاس آنے والا ہے. کہا مولا ایک شخص ہے جس کے ظلم سے سب عاجز ہیں،
تو مولا نے فرمایا اول درجے کا وہ ظالم انسان ہے. کہ مولا شخص وہ ہے کہ جس کے عمل سے سب خوش ہیں، ایک بھی ناراض نہیں ہے. تو ہم اور آپ ہوتے تو کہتے بڑا متقی، بڑا پرہیزگار انسان ہے، مگر مولا فرماتے وہ اول درجے کا ریاکار و مکار ہے جو اپنے عمل سے سب لوگوں کو خوش کر رہا ہے. کہ مولا ایک شخص وہ ہے جو نیک عمل بھی کر رہا ہے، اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے. مولا نے فرمایا اول درجے کا مومن انسان ہے، اول درجے کا مومن انسان ہے. اس کا مقصد ہے جب دین کی راہ میں انسان چلے گا، جب اسلام کا کام کرنا چلے گا تو کانٹوں پہ چلنا ہوگا، تبھی کامیابی کی منزل ہوگی. اگر کانٹے نہ بچھائے جائے تو سمجھ میں کیسے آئے گا دین والے کون ہے، بے دین والے کون ہیں. صلوات محمد وآل محمد. اب جانے گرامی تھوڑی سی گفتگو کہ یہ بیت الحسن مثال کے طور پہ تعمیر ہوا، امام باڑہ تعمیر ہوا. کہاں تعمیر ہوا؟ اس زمین پر. وہ زمین کہاں؟ قادلہ پور کی زمین. اب جو بھی دور سے آ رہا ہے تو قصیدہ پہلے اس زمین کا پڑھ رہا ہے، بعد میں بنانے والے کا پڑھ رہا ہے. ہوتا یہی ہے. اب اذان گرامی کام کرنے والے جو ماشاءاللہ کام کرتے ہیں وہ دنیا کے بہت سے گوشوں میں کام کرتے ہیں. جیسے ابھی مولانا منتظر جعفر صاحب کا مشکور ہوں کہ ہمارے کیا مسجد کی دوسری منزل تھی، الحمدللہ انہوں نے تعمیر کرانے میں پورے مدد کی ہم لوگوں کی. اور بھی بہار میں جیسے ابھی سیمینار ہو رہا اس میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن، بڑا تعاون. تو اذان گرامی تو مسئلہ جب اسلام کا ہے اور اس اسلام کو سمجھنا ہے، اس اسلام کو اس وقت تک سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کہ صحیح طریقے سے ان لوگوں سے رابطہ نہ کیا جائے جن لوگوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے. بغیر عظمت اہل بیت کے اسلام سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. جب بات آ گئی ہے تو ایک عرض کر دو اذان گرامی، ابھی اسی سرزمین گجرات میں مولانا ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری سے پوچھا گیا، اذان گرامی توجہ چاہتا ہوں، پوچھا گیا یہ بتائیے کہ مولائے کائنات بلند ہے یا صحابہ بلند؟ تاجدار میں توجہ چاہتا ہوں، بڑا پیارا جملہ اذان گرامی. جب پوچھا آپ نے سب کی تعریف کی، آپ نے سب کا بیان کیا، آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے، مولائے کائنات کی عظمت کیا ہے؟ طاہر القادری نے بڑا پیارا قیامت کا جملہ کہا کہ میں کیا بیان کروں، بس اتنے مختصر میں سمجھ لو، مختصر میں یہ سمجھ لو کہ جو رسول کے ارد گرد بیٹھتے ہیں وہ صحابی ہوتے ہیں، جو دوش رسول میں بلند ہوتا ہے وہ علی ہوتا ہے. صلوات محمد وآل محمد. منزل یہ ہے کہ جو آس پاس بیٹھ جائیں، ساتھ میں چلے جائیں، وہ صحابی ہو سکتے ہیں، مگر جو دوش رسول میں سوار ہو جائے اسے علی کہتے ہیں، اسے اہل بیت کہتے ہیں. اب زمانہ پہلے پہچانے عظمت اہل بیت کو. یہ قانون اسلام کیا ہے؟ آج زمانہ اکڑ رہا ہے، غرور ہے، تکبر ہے، انانیت ہے. اکڑتا کون ہے؟ شیطان کا کیا قصور تھا؟ اللہ کی عبادت کرتا تھا یا نہیں؟ اتنی عبادت تو پورے ہندوستان میں سروے کر جائیے کوئی نہیں ملے گا کہ ایک سجدہ اتنا طولانی. بھئی اللہ کو مانتا تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا کہیں پہ ہم اللہ کو نہیں مانیں گے؟ کہا کہ ہم تجھے وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے؟ کہیں نہیں کہا. بھئی اللہ کو تو مان رہا تھا مگر اللہ کی نہیں مانا. تو صرف اللہ کو مان لے، اللہ کی نہ مانے تو نہ عبادت کام آئی نہ اس کا تقویٰ کام آیا، لعنتی بن گیا. بس فرق ہم میں اور دوسروں میں یہی ہے کہ جب اللہ کو مان کے اللہ کی نہ مانے تو لعنتی ہے، جو رسول اللہ کو مانے رسول اللہ کی نہ مانے. بھائی جو رسول کو مانتا رسول کی نہ مانے. تو ہم بھی تو 1400 برس سے مجلسوں کے ذریعے سے یہی زمانے کو بتانا چاہتے ہیں، رسول کو بھی مانو، رسول کی بھی مانو. رسول کو اگر مان رہے ہو، رسول کی ماننا ہے تو اہل بیت کو مانو گے تبھی رسول کی مانی جائے گی. صلوات محمد وآل محمد. یہ ہے سب سے میسج بڑا کہ ہم پہلے پہچانے کہ اسلام کیا ہے. بات بات میں مسلمان لڑ رہا، بات بات میں مسلمان
انانیت و تکبر میں. ہم بڑے ہیں, ہم بڑے دولت مند ہیں, مگر مولا نے فرمایا کہ جو اکڑتا ہوا نظر آئے سمجھ لو وہ کھوکھلا ہے, اس کے پاس ایمان و تقوی کی دولت ہے ہی نہیں. اگر ایمان اور تقوی کی دولت پائی جائے گی تو اس کے اندر ان کے ساری آئے گی. بھئی ابھی ایک کانفرنس میں تھا چند دن پہلے, ایک مولوی صاحب نے تقریر کی کہ اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو رسول سے سمجھو, مگر یہ بھی دیکھو کہ رسول اسلام پر کس کا احسان ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ بتائیے دین پر خدا کا احسان, اسلام پر کس کا احسان ہے؟ اسلام پہ اگر سب سے بڑا کسی کا احسان ہے تو اس ذات کو محسن اسلام حضرت ابو طالب کہتے ہیں. حضرت ابو طالب کہتے ہیں. اور اب ایسا نگرانی جگہ پہ آنے کے بعد جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ابو طالب معاذ اللہ نعوذ باللہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, ایمان نہیں لائے, اور پھر بھی آغوش میں رسول پلے, تو اس نبی سے بہتر تو موسیٰ تھے. اس نبی سے تو بہتر موسیٰ تھے کہ دریائے نیل میں ہیں, صندوق بند ہے, مگر جیسے ہی فرعون نے ہاتھ لگایا صندوق پیچھے, پھر ہاتھ بڑھایا صندوق پیچھے, پھر ہاتھ بڑھایا صندوق پیچھے. دل چاہتا پوچھوں موسیٰ یہ کیا معاملہ, کہنے والی تاریخ بتا رہا ہوں. جب موسیٰ جیسا نبی کافر کے ہاتھ میں مس ہونا نہیں پسند کرتا تو فخر المرسلین جیسا نبی کافر کی آغوش میں پل کیسے سکتا ہے. صلوات محمد والے موسیٰ ہے, نبی ہے, صاحب کتاب نبی ہے, مگر صندوق میں ہے, نظر نہیں آتا. ہاتھ بڑھا فوراً پیچھے. یہ بتائیے غیب ہی کا تو علم تھا, جو اشارہ ہو رہا تھا صندوق پیچھے ہٹ رہا تھا. تو ایک غیر مومن کی آغوش میں آنا پسند نہیں کیا. چے جائے نبی اعظم جن کے صدقے میں پروردگار نے کائنات کو خلق کیا. اب ایک بات اور آئی, لوگ کہتے ہیں نبی کی اور بھی بیٹیاں تھیں, تو اگر نبی کی 4 بیٹیاں مان لی جائیں تو عدالت نبوت میں فرق آ جائے گا. مان لیجیے ہمارے برادر عزیز مولانا حسن اختر صاحب ہیں یا کوئی بھی ہے, ان کے پاس 4 بیٹی ہو, ایک بیٹی کی تعظیم کر رہے ہوں, ایک بیٹی کو بہت چاہ رہے ہیں, ایک بیٹی کے لیے کہتے ہیں جس نے اسے مان لیا اس نے مجھے مان لیا, دیکھو اسے تکلیف نہ پہنچانا. تو لوگ کہیں گے بھائی مولانا سمجھ میں نہیں آتا, یہ 3 بیٹیوں کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں, ایک ہی بیٹی کے بارے میں تذکرہ کر رہے. تو آگے آنے والا کہے گا ہاں جو مولانا صاحب اپنی بیٹیوں میں عدالت نہیں برت سکتے, بھائی جو مولانا صاحب معمولی سے عدالت بیٹیوں میں نہیں برت رہے ہیں, ایک کو بہت چاہ رہے ہیں 3 کو نہیں چاہ رہے ہیں, بھئی یہ مولانا صاحب کی عدالت باطل ہو رہی ہے. کہا کیوں؟ کہا 3 کا کوئی تذکرہ نہیں, ایک کو اتنے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. جب معمولی سے مولوی کی عدالت نہیں بچ سکتی تو رسالت کی عدالت کیسے بچے گی؟ صلوات محمد وآل محمد. کہیں نہیں ملے گا کہ نبی نے کہا ہو کہ ہم نے تعظیم کیا کسی اور بیٹی, کسی کے لیے اٹھے ہوں, کسی کے لیے کہا ہو کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, سوائے جناب معصوم عالم کے. معصوم عالم کی ذات وہ ذات ہے خدا کی قسم کہ پورے عالم اسلام کی عورتوں کے لیے سیرت فاطمہ ایک میسج ہے, چیلنج ہے. اور بڑی اچھی بات کہنے والے نے کہی کہ اگر تاریخ اسلام سے جناب معصوم عالم کو ہٹا لیا جائے تو تاریخ اسلام نامکمل رہ جائے گی, تاریخ اسلام نامکمل رہ جائے گی. اس لیے جناب معصوم عالم کا میسج پیغام پہنچایا جا رہا ہے. زمانے میں بہت سی بیویاں ملے
ملیں گی تاریخ اسلام میں، مگر یاد رکھ لیجئے کوئی اور جگہ پہ تذکرہ نہیں ملے گا۔ روٹی کا تذکرہ فاطمہ کے ہاں، چادر کا تذکرہ فاطمہ کے ہاں، سجدے کا تذکرہ فاطمہ کے ہاں، تسبیح کا تذکرہ فاطمہ کے ہاں۔ اب کہنے دیجئے ہم تسبیحات فاطمہ کا جواب نہیں لا سکتے تو عظمت فاطمہ کا کیا جواب لاؤ گے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ بس جانے گرامی ایک بات جب آئی ہے تو اور کہہ دوں کہ زمانہ خدا کی قسم تذکرہ فاطمہ نہیں مٹا سکتا عاشق صاحب۔ کیوں؟ بنی امیہ اور بنی عباس کا خاندان نست و نابود ہو گیا۔ اتنا ماشاءاللہ مجمع ہے، کسی سے پوچھئے کوئی آپ کو ملا کہ میں بنی امیہ والا ہوں، بنی عباس والا ہوں؟ کہیں کوئی نہیں ملے گا، مگر اللہ صداقت اہل بیت جس نسل کو دیواروں میں چونا گیا، خون کا گارا بنایا گیا، آج اتنی بڑھی کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی سید ہو گئے۔ وہ کیا سن رہے ہیں؟ کل دیہات میں رہنے والا اگر مرزا تھا تو بڑے شہر میں گیا تو سید بن گیا۔ بھئی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی سید ہو کوئی دوسرا لکھ رہا ہو؟ تو بھئی آپ دیکھیں جب نسل فاطمہ نہیں مٹا سکتے تو تذکرہ فاطمہ کیا مٹا پاؤ گے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ اسی لیے اب جب بات آئی تو مجلس امام حسین، فرش عزائے حسین جب بچھ گئی تو اس کی ملکہ زہرا ہو گئی، ملکہ زہرا ہو گئی، اور زہرا سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ بغیر زہرا کی دعاؤں کے اگر جی رہے ہیں تو ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے، ہمیں تو ایسی زندگی چاہیے جیے تو دعائے زہرا کے صدقے میں، ہمارا اگر وجود ہے تو دعائے زہرا کے صدقے میں۔ ایک بات آگے تو عرض کر دوں کہ مجالس امام حسین کے لیے روایتوں میں ملتا ہے، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے والوں نے پوچھا مولا فرش عزا بچھی ہے کیسے جاؤں؟ جہاں ہے وہاں جاتا نہیں۔ مولا نے فرمایا کہ فرش عزا بچھ جانے کے بعد وہ گھر کسی اور کا نہیں ہے، میری جد ماجدہ معصومہ کا ہے، جد ماجدہ معصومہ کا ہے۔ اور فرش عزا پہ جب مومن آتے ہیں تو مرتبہ سمجھے انسان گرامی، ایک بھی آئی پی اگر اس امام باڑے میں آ جائے خدا کی قسم ہر آدمی آگے پیچھے ہو جائے گا۔ ایک تصویر ہو جائے پرائم منسٹر آ گیا ہے، کہا کیوں؟ کہا ڈرائنگ روم میں لگانا ہے، ڈرائنگ روم میں لگانا ہے اس لیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ باپ بڑا پہنچا ہوا تھا۔ پرائم منسٹر کے ساتھ فوٹو ہے، صدر کے ساتھ فوٹو ہے۔ افسوس ہے معمولی سے آدمی پہ عہدیدار ہو جائے تو تصویروں کو کھینچا رہے ہیں۔ اما فرش زہرا پہ آؤ، آدم یہاں ہے، نوح یہاں ہے، ابراہیم یہاں ہے، موسیٰ یہاں ہے، عیسیٰ یہاں ہے، رسول یہاں ہے، علی یہاں ہے۔ اما یہاں وہ آتے جو سب نہیں آتے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اس لیے یاد رکھنا خدا کی قسم، یاد رکھنا جانے گرامی جب بات آئی تو کہہ دوں اب تو افسوس ہے ان مسلمانوں سے، اسلام والوں سے، جب سلام جو اسلام نے سکھایا تھا، ابھی برادر عزیز کی کتاب کا اجرا ہوا اس میں بھی پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا تاجدار بھائی کی کتاب میں، اسلام کیا ہے؟ امن و سکون سکھاتا ہے، مساوات سکھاتا ہے۔ اب جیسے ہی چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا ایمانداری سے بتائیے نبی کو مانتے ہیں یا نہیں؟ زور سے بولیے۔ بے شک مانتے ہیں، مانیں گے۔ میرا نبی آج سلام میں فرق کیا ہے؟ پہلے سلام میں کیا فرق تھا؟ اگر ابھی یہ کوئی نواب صاحب آ جائیں اس ٹوٹے پھوٹے دور میں بھی السلام علیکم، السلام علیکم،
پیچھے بیٹھے ہیں السلام علیکم. ایک اگر نقشبان میری قوم کا آ جائے اسی فرض پہ پہلو میں بیٹھے ہیں مگر سلام نہیں کریں گے, پہلو میں بیٹھے ہیں مگر سلام نہیں کریں گے. کہا کیوں؟ کہا میرے مقابلے کا نہیں ہے, جو مقابلے کا دور سے سلام کیا جا رہا ہے. اما سلام بڑے چھوٹے کا نہیں ہے بھائی, نبی اکرم سے سیکھو. میرا نبی جب مکے کی گلی میں چل رہا ہے, بچہ ملا السلام علیکم, بڑا ملا السلام علیکم. پوچھنے والے نے پوچھا ابن عباس نے, یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا, چھوٹے کو بھی سلام بڑے کو بھی سلام, کیا نبی نے میسج دیا آنے والی ملت اسلامیہ کو چھوٹوں کو سلام اس لیے کرتا ہوں گناہ میں کم ہے, بڑوں کو سلام اس لیے کرتا ہوں تجربے میں زیادہ ہیں. بھائی صلوات پر محمد وآل محمد, اس لیے سلام کیا جاتا. اچھا یہ بات آگے درج کر, دوبارہ ہوں نہ ہو اس کی فکر بھی نہیں ہے, مگر میسج دینا چاہتا ہوں. اگر زید کا محمود سے اختلاف ہو گیا تو کہتا ہم وہاں نہیں جائیں گے. ہمیں کوئی آدمی ایسا نہیں ملا کہ قبرستان میں تہذیب الحسن دفن ہے, ہم سے ان سے چلتی تھی, ہم اس قبرستان میں دفن نہیں ہوں گے. ہمیں دنیا کی تاریخ میں کوئی نہیں ملا. کیا کہنا قبروں پہ سلام کیوں کرتے, توجہ چاہے تو اذان گرامی, قبروں پہ سلام جا کے کرتے ہیں نا, السلام علیک اہل القبور. تو جو لوگ کہتے ہیں سلام نہیں کرنا چاہیے, سلام نہیں کرنا چاہیے, یہ تو مر گئے, ختم ہو گئے. بھائی سلام کرنا واجب ہے تو جواب بھی دینے والا دینا چاہیے. اس کا مقصد ہے قبروں پہ جب سلام کر رہے ہیں تو جب یہ جواب دے رہا ہے ہم سن نہیں پاتے تو اہل بیت کے سلام کا جواب یہ دنیا نہیں سن سکتی. ہم فرش عذاب بچھا کر کے یہی تو زمانے کو بتاتے ہیں, علی پہ سلام, رسول پہ سلام, فاطمہ پہ سلام, اہل بیت پہ سلام. امام علی سے حسین کا فرش نہیں بچھاتے, اہل بیت پہ سلام کا دریا ہے. صلوات محمد وآل محمد. آؤ سلام کی منزل پر, سلام عظمت زہرا پہ, سلام اہل بیت پر. مجالس حسین یونیورسٹی ہے, درسگاہ. جتنا زیادہ مجالسوں میں شرکت کیجئے گا, خدا کی قسم کبھی آپ کو نہیں ملا کہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں اس مجلس سے کچھ نہیں ملا. خدا کی قسم ہر مجلسوں سے ملتا, ہر مجلسوں سے ملتا ہے. آج جب ملتا ہے تبھی تو دن بدن عروج ہو رہا ہے. مجلس کو زوال نہیں ہے, مجالس حسین مٹانے والوں کو زوال ہے, عزاداری حسین کو زوال نہیں ہے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ عزاداری کو فروغ ہوا ہے اتنی زیادہ غربتیں ہمارے ہاں کم ہوئی. جتنا زیادہ عزاداری کو فروغ ہوا ہے اتنی زیادہ ہمارے ہاں غربتیں کم ہوئی ہیں. اسی لیے تو میں قوم سے کہتا ہوں عزاداری اس لیے کرتے جاؤ کہ قوم کی غربت کم ہوتی چلی جائے. صلوات محمد وآل محمد. آپ دیکھیں, عزاداری میں تعاون کر کے دیکھیں, عزاداری میں شرکت کر کے دیکھیں, مجالس حسین میں شرکت کر کے دیکھیں. چاہے آپ کا مالی تعاون ہو چاہے شرکت کا تعاون. آپ اپنے گھروں میں بیٹھیں, کوئی آپ کی نالین سیدھی کرنے نہیں جائے گا. کتنا مرتبہ ہے مومنین کا مجالس عزا میں آنے والوں کا, دور دور سے آنے والے آ رہے ہیں. مولانا منتظری صاحب قبلہ نے اس مجلس کا انعقاد کیا, سیروزہ مجالس کا لوگ دور دور سے آ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, آپ آئے آپ کا شکریہ, آپ آئے آپ کا شکریہ. مگر روایتوں میں ملا کہ جو فرش عزا بچھاتا ہے اس کا شکریہ جد ماجدہ فاطمہ ادا کرتی ہیں, جناب زہرا اس کا ادا کرتی ہے. تو جس کا شکریہ زہرا ادا کرے وہ غریب نہیں ہو سکتا, امیر بن کے رہ سکتا ہے. صلوات محمد وآل محمد. اس لیے مجالس حسین میں میرے نوجوانوں, میرے دوستوں, مجالس میں اس لیے زیادہ سے زیادہ شرکت کرو کہ خدا کی قسم فرش عزا پہ جتنے دیر سے بیٹھے ہیں, آئے ہیں لوگ, اتنا زیادہ کہیں پر بھی آپ کو بیٹھنے میں فائدہ نہیں جتنا فرش عزا پہ بیٹھنے کا فائدہ.
گرمی آ گئی، گرمی کا موسم ہے، جاڑے کے موسم میں آپ دیکھیں گے کہ تمام درختوں پہ ہرے ہرے پتے ہوتے ہیں، اور جب گرمی آتی تو سارے پتے سوکھ جاتے ہیں اور زمین پہ گر جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب فرش عزا پہ مومن آ کے بیٹھتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کے جسم کے گناہ جھڑتے ہیں جیسے گرمیوں میں درخت سے پتے جھڑ جائیں. پتے جھڑ جائیں یعنی فرش عزا پہ ہم اس لیے بھی بیٹھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں میں کمی ہو جائے، اس لیے فرش عزا پہ آتے ہو. جب فرش عزا پہ آتے ہیں بس اذان گرامی مغرب کا وقت ہو رہا، فرش عزا پہ جب آتے ہیں، فرش عزا کے لیے سنے اذان گرامی. ایک روایت اور میری اختتام کی منزل پر کہ پوچھنے والے نے پوچھا ہمارے رات کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مولا میں نے سنا ہے کہ ایک شخص مدینے کی گلی سے جا رہا تھا اور گزر رہا تھا تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اس نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں فرش عزا سے آ رہا. کہا فرش عزا پہ جب مومن بیٹھتا ہے تو اس کے جسم سے جنت کی خوشبو نکلتی. اور جب جناب فضہ سے کسی نے پوچھا فضہ کہاں رہتی ہو؟ فضہ کا قیامت کا جملہ. فضہ سے جب پوچھا لوگوں نے فضہ کہاں رہتی ہو تو یہ نہیں کہا کہ بیت زہرا میں، یہ کہا میں جنت میں رہتی ہوں. یہی تو جملہ جناب فضہ کا، میں جنت میں رہتی ہوں. اب کہنے دیجئے یہ فرش عزا نہیں ہے، یہ جنت ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. آئیے ہر آدمی خواہش مند ہے جنت کا، آؤ جنت میں بیٹھ کر کے مزہ لو. کہاں ملے گی ایسی جنت جہاں پہ تذکرہ طہارت ہو رہا؟ کہاں ملے گی جنت؟ یہ صرف اور صرف اہل بیت والوں کے یہاں ہی مل سکتی ہے جنت، ورنہ ایسی جنت کہیں ملنے والی نہیں ہے. اس لیے یہ ایام فاطمی کا پروگرام جو پورے ہندوستان میں ہو رہا ہے اور بالخصوص اس سرزمین پر چوتھی مرتبہ یہ عظیم الشان پروگرام کا انعقاد مولانا منتظر صاحب نے کیا، جو بالکل اپنے خصوصی فن سے کسی کا تعاون نہیں، اگر تعاون ہے تو ایک گھرانے کا تعاون ضرور ہے، بغیر اس گھرانے کے تعاون کے ہو ہی نہیں سکتا. اس گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں، اس گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں. اور ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ دعائے اہل بیت ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. یہ مجالس عزا کا انعقاد کرنا، امام باڑوں کی تعمیر کرنا، یہ سب مسئلہ عبادت کا ہے. اسلام چاہتا ہی ہے کہ ہمارا بندہ جو ہے وہ اٹھے تو عبادت، بیٹھے تو عبادت، سوئے تو عبادت. اور اللہ نے پیدا بھی کیا تو اسی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے تمام جنوں انسوں کو اس لیے خلق کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. کوئی ایسا آدمی ہے جو 24 گھنٹے مسجدوں میں نظر آ رہا ہو، کوئی ایسا آدمی ہے جو سال بھر روزہ رکھ رہا ہو، کوئی ایسا آدمی ہے جو روزانہ اذان گرامی حج کر رہا ہو، کوئی ایسا آدمی ہمیں نہیں ملے گا. مگر پروردگار مسئلہ عبادت کا سمجھ میں نہیں آیا. عجب نہیں آواز آئے قدرت کی. اے نادان مفہوم عبادت کو لوگوں نے غلط سمجھ لیا. صرف نماز عبادت نہیں، صرف روزہ عبادت نہیں، صرف حج عبادت نہیں، صرف زکات عبادت نہیں، ہر وہ عمل عبادت ہے جو میری رضا کی خاطر کیا جائے. یعنی اس کا مقصد ہے رضا الہی کی خاطر جو عمل کیا جاتا جائے گا عبادت ہوتا چلا جائے گا. رضا الہی کے مخالفت کیا جائے گا وہ عبادت سے دور ہوتا چلا جائے گا. صلوات محمد و آل محمد. بس لہذا اس عبادت میں آپ شامل ہوئے، خدا کا شکر ہے کہ آپ دور دراز سے چل کے آئے، تشریف لائے. تو آپ کا احترام کون کر رہا ہے؟ بس اگر کوئی بڑا آدمی آپ کی نالین اٹھا لے تو آپ کیا کہتے ہیں کتنی میری خوش نصیبی ہے.
مگر وہ سید الساجدین، وہ عابد بیمار، اپنے جد کے عزاداروں کا کتنا احترام کر رہا۔ آپ نے سنا ہے نا کہ جب فرش عزا بچ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس فرش پر جناب معصومہ تشریف لاتی، مگر آج اسی معصومہ کا پرسہ ہمیں ان کے جد رسول اعظم کو، ان کے شوہر علی کو دینا۔ کون معصومہ، کون فاطمہ، جس فاطمہ پہ اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ 18 برس کی عمر میں کہیں ایسی بیوی ہمیں نہ ملی جس نے اس قدر مصائب کا مرثیہ پڑھا ہو۔ مگر وہ معصومہ جو ہر مجلسوں میں جاتی ہے، آج اس معصومہ کا پرسہ ہمیں علی کی خدمت میں، حسنین کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ وہ کون؟ فاطمہ۔ عزیزان گرامی، کہ رسول بہت چاہتے تھے اپنی بیٹی کو، کس قدر چاہتے تھے جناب معصومہ عالم کو، آپ خود اندازہ لگائیں، اور بچے کس طریقے سے چاہتے تھے، ماں کس طریقے سے بچوں کو چاہتی تھی۔ مگر بعد وفات رسول انداز بدل گیا۔ جب ایک بیٹی باپ پہ رو رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو یا تو دن میں رو لیں یا تو رات میں رو لیا کریں۔ اس کے بعد مصائب کی انتہا یہ ہو گئی، جو ایک درخت تھا سوکھا جس کے سائے میں جا کر کے معصومہ روتی تھی، اسے بھی کاٹ دیا گیا۔ عزیز و عزائرو، جو گئے ہیں، جو نہیں گئے ہیں وہ جائیں، اپنی زندگی کا ہدف و مقصد بنا لیں کہ ہم اس وقت تک نہ مریں گے جب تک کہ زیارت کربلا اور زیارت مدینہ سے مشرف نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہماری زندگی کی آخری تمنا، آخری آرزو یہی ہونی چاہیے کہ کم سے کم ہم بقی کی زیارت کر لیں۔ عزیزو، ایام فاطمی منایا جا رہا، کتنی روشنی کا انتظام یہاں کیا گیا ہے، پورا عرب جگمگا رہا ہے، مگر ہائے وہ بقی میں کوئی آج ایک شمع جلانے والا بھی نہیں ہے۔ بقی بالکل سنسان اندھیری ہے، جہاں پہ ایک شمع و چراغ بھی نہیں جلائی جاتی۔ عزیزو، زندگی میں تو معصومہ پہ ظلم تھا، مرنے کے بعد بھی آج ان کی قبروں کے ساتھ بھی ظلم جاری ہے۔ آج کو ایک شمع بھی نہیں جلا سکتے، زیارتیں بھی اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے آپ۔ مگر ہاں عزیزو، وہ مرثیہ مصائب کا جو جناب معصومہ نے پڑھایا آپ سنتے ہیں، وقت گزرتا گیا، ایک دن وہ وقت بھی آ گیا جب معصومہ نے جناب اسما کو بلایا کہ اسما سنو، جب بچے گھر میں آئیں اور میں پردے کے پیچھے جا رہی ہوں، تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ بچوں کو پہلے کھانا کھلانا، پانی پلانا، اس کے بعد بچوں کو میری خبر دینا۔ ہاں عزیزو، ہم نے دیکھا ہے ہمارے اور آپ کے بچے بھی جب اسکول یا کہیں باہر جاتے ہیں تو عزیزو، وہ ماں جو دروازے پہ بیٹھ کے بچوں کا انتظار کرتی ہو، اب جو بچے آئیں گھر کا انداز بدل جائے تو ذرا بچوں سے پوچھو کہ اضطراب کیا ہوگا۔ ہم نے دیکھا جب بچے کہیں سے باہر آتے پوچھتے ہیں ماں میری کہاں ہے۔ ہاں عزیزو، وہ بچے جو باہر سے آنے کے بعد ماں کو گفتگو کر رہے ہوں، عزیزو مسجد کے خطبے ماں کو سناتے ہوں، مگر آج جب آئے ہیں تو کیا دیکھا، انداز بدل گیا۔ آج کوئی استقبال کرنے والا نہیں ہے۔ بلایا عزیزان گرامی، کہا اسما میری ماں کہاں ہے؟ جناب اسما نے کہا بیٹا کھانا کھا لو، پانی پی لو۔ اے بھائی یہ جملہ سننا تھا۔ حسنین نے کہا اسما کیا وجہ ہے کہ آج میرے گھر کا قانون بدل گیا؟ ارے میری ماں کہاں ہے؟ کیا بغیر ماں کے کھانا کھاتے مجھے دیکھا؟ کیا بغیر ماں کے کھانا کھاتے ہوئے مجھے دیکھا ہے؟ ہائے عزیزو، یہ جملہ سننا تھا۔ قیامت کی منزل ہو گئی عزیزان گرامی، اسما سے رہا نہ گیا، اصرار کرتی گئی، مگر ہائے ایک بار اسما نے آواز دی، اے بچوں اب وہ ماں کہاں رہی جسے تم ماں کہے کے پکارو گے؟
ہاں عزیزو مسائل سننے کی چیز نہیں ہے، مسائل تصور کی شرط ہے۔ ہاں عزیزو وہ رسول کی بیٹی جس کا رسول بڑا احترام کرتے تھے کیسے عزیزو شہید کیا گیا ہے آپ جانتے ہیں، دروازہ گرایا گیا، بطن میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ ہاں عزیزو منزل اور آگے بڑھی کہ عزیزو جیسے ہی مولا کائنات کو خبر دی گئی مولا مسجد سے دوڑے ہوئے آئے۔ ہاں عزیزو غسل کا انتظام ہوا، کفن کا اہتمام ہوا۔ ہاں عزیزو علی نے غسل دیا، کفن دیا۔ علی جیسا صابر و شاکر کبھی اپنی عمر میں چیخ کے اتنا نہ رویا، مگر ہائے فاطمہ کو جب غسل دیا ہے ارے چیخ اتنی ماری لوگوں نے پوچھا ابوالحسن گئے، ابوالحسن کیا وجہ ہے ایسی چیخ ماری؟ ابوالحسن نے آواز دی ارے نہ پوچھو، رسول کی بیٹی کا پہلو شکستہ ہو چکا ہے، پسلیوں کی ہڈیاں چور چور ہو چکی ہے۔ عزیزو وہ وقت بھی قریب آ گیا۔ ہاں عزیزو غسل کا اہتمام کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں جب کسی کی ماں مر جاتی ہے ہاں عزیزو غسل دے دیا جاتا ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، بچوں کو باری باری بلایا جاتا ہے، آؤ بچوں ماں سے رخصت ہو لو، آؤ بچوں ماں سے رخصت ہو لو۔ ہم نے دیکھا جناب معصومہ کا جنازہ راستہ کر دیا گیا، جناب زینب کو بلایا گیا، جناب ام کلثوم کو بلایا گیا، جناب امام حسن کو بلایا گیا۔ عزیزو یہ سب لوگ رخصت ہو چکے مگر ایک ننھا بچہ تھا، ازادارو ننھا بچہ تھا جو پایتی کھڑا ہوا تھا۔ ایک جملہ عزیزو سرکار نے کیا کہا، آواز دی سرکار امام حسین نے، اے اماں کیا مرنے کے بعد حسین کو بھول گئی؟ اے اماں کیا حسین کو بھول گئی؟ اے اماں جب تک بلاتی نہ تھی حسین دوڑ کے نہ آتا تھا، اے اماں بلا لو، اے اماں بلا لو۔ یہ جملہ سننا تھا، بندے کا فن ٹوٹے، آواز آئی اے میرے لال، اے میرے لال، حسین میرے گلے سے لگ جا۔ حسین دوڑے ہوئے آئے، ماں کے گلے سے لگے، ایک کوہرام برپا ہوا۔ عجب نہیں عزادارو، حسین نے آواز دی ہو اماں آج تو بلا لیا ہے، اے اماں کربلا میں گھوڑے سے گروں گا تو کون ہوگا؟ عجب نہیں ماں نے آواز دی ہو اے بیٹا بقی کے ٹوٹے ہوئے قبر سے تیری ماں کربلا میں آ کے بالوں سے جھاڑو دے گی۔ اے میرے لال کربلا میں اکیلا نہ سمجھنا، تیری ماں فاطمہ اپنے دامن میں تیرے لاشے کا استقبال کرے گی۔ اے میرے لال حسین اکیلا نہ سمجھنا، فاطمہ کربلا میں موجود ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہم تسلیما لامرہ۔ بارلا محمد وآل محمد کے صدقے تو ہم سب کی اس مختصر سی قلیل سی حاضری کو عبادت کو قبول فرمائے۔ پالنے والے حسینیہ بیت الحزن میں ہونے والے پروگرام کو پروردگار اور زیادہ ترقی عطا فرما، بانیان پروگرام کو پروردگار تمام آفات سماوی و بلیاتی سے محفوظ فرما، پالنے والے بالخصوص سرزمین دلہی پور میں اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما، پالنے والے جتنے مومنین اس فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں جہاں ہیں، پروردگار اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ہم زیارت کربلا معلیٰ سے کہ امام حسین کے قبر کی زیارت سے مشرف نہ ہو جائیں۔ پروردگار جو ہمارے ذمے شریعت کے قانون باقی ہیں اس پہ زیادہ سے زیادہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اسرائیل اور امریکہ کو نست و نابود فرما دے۔ پروردگار بقی کی تعمیر کے راستے کو پروردگار طے فرما دے۔ پالنے والے ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابھی 7:30